الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا ہے، اور ہم نے تم کو مختلف خاندانوں اور قبیلوں کے اندر اس لیے بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. یقین جانو اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے، پوری طرح باخبر ہے. دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. اے نبی جی ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہم نے ظاہری فرما برداری اختیار کر لی ہے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہوا نہیں. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو تو تمہارے اعمال کے ثواب میں سے تمہارے لیے اللہ کچھ بھی کم نہیں کرے گا. یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے. یقیناً اصل میں ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کی باتوں کو بھی سچ جان کر سچ مانتے ہیں اور اس کے رسول کی باتوں کو بھی سچ جان کر سچ مانتے ہیں، پھر وہ بالکل بھی شک نہیں کرتے. اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے ہیں. یہی ہے وہ لوگ جو بڑے سچے ہیں. اے نبی جی ان سے کہہ دو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ اللہ کو کیا تم اپنے دین سے باخبر کر رہے ہو؟ اللہ وہ تمام چیزیں جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اللہ تو ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے. یہ لوگ اے نبی
تم پر یہ احسان جتلاتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام لائے۔ اے نبی جی آپ کہہ دو کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ۔ یہ لوگ آپ پر یہ احسان جتلاتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام لے آئے۔ اے نبی آپ کہہ دو کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ، بلکہ اگر واقعتاً تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو تو یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ ان تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس مسجد کے اندر کئی ہفتے سے سورہ حجرات کی تفسیر ہو رہی تھی۔ اب آج وہ آخری کڑی ہے کہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ وقت کے اندر برکت دے دے کہ ارادہ ہے کہ آج سورہ حجرات کی تفسیر مکمل کریں گے۔ آئندہ ہفتے سے سورہ کاف کی تفسیر شروع کر دیں گے۔ اس سورت کا نام جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حجرات بھی ہے، اور اس سورت کا ایک نام سورۃ الاخلاق بھی ہے۔ اس سورت کو سورہ اخلاق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر مسلمانوں کا آپس میں رہنا، آپس کے جو معاملات ہیں ان کو سنوارنا سہارنا اس سورت میں بڑے بہتر طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے عام متن اتنا وقت کسی ایک سورت کی تفسیر میں لگتا نہیں ہے، لیکن چونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اخلاق کی بڑی کمی ہے، اس لیے عادت سے ہٹ کر ہم نے اس سورت کے اندر زیادہ وقت گزارا۔ خیر، جس آدمی کی اس سورت کا کوئی حصہ رہ گیا ہو اور جس کی تفسیر رہ گئی ہو تو یہ تفسیر یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہوتی ہے، آدمی وہاں مراجعہ کر سکتا ہے۔ یہاں آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اے لوگوں، یقیناً ہم نے تم کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں بلکہ جتنی انسانیت ہے سب بھائی بھائی، لہٰذا ایک آدمی اپنے سگے بھائی کے ساتھ غلط سلوک کر نہیں سکتا، نہ اس کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا یہ بھائی جو ہے وہ دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ترقی کرے۔ ایک آدمی کی سوچ اپنے سگے بھائی سے یہ ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، لہٰذا تمہیں ہمیشہ سامنے والے کے بارے میں اچھی سوچ رکھنی چاہیے، جس طرح ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے۔ کبھی ہم دوسرے آدمی کے بارے میں بری سوچ نہ رکھیں۔ اگر ہم اچھی سوچ رکھیں گے تبھی ہم انشاءاللہ کامیاب بنیں گے۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، تمہاری کوئی مصیبت چل رہی ہو اس کے اندر تم صبر کرو، پریشان نہ ہو، واویلا نہ کرو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تم کسی حالت کے اندر پیس رہے ہو، تم پر بہت خطرناک حالت آ گئے لیکن تم صبر کر رہے ہو، کسی دوسرے آدمی کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کر رہے، تم پریشان نہیں ہو رہے، تم واویلا نہیں کر رہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر تمہارا بھائی کسی مصیبت کے اندر ہو نے تم اس موقع پر صبر کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس موقع پر تم اپنے بھائی کی مصیبت کو دیکھ کر پریشان ہو۔ یعنی اپنی مصیبتوں پر تو بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو صبر کرنا چاہیے، لیکن میرا بھائی اگر کسی مصیبت کے اندر ہے تو ہم کو صبر کرنے کے بجائے پریشان ہونے کی تلقین دی گئی ہے کہ ہمارے سینے کے اندر آگ جلنی چاہیے، ہمیں خوب بے قرار ہونا چاہیے کہ میرا بھائی مصیبت کے اندر ہے۔ مجھے چین اور سکون کس طرح آ سکتا ہے اس وقت جب میرا بھائی مصیبت کا شکار ہو۔ اسلام کے اندر ہم کو یہی تعلیم دی۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالی دی، نازیبہ الفاظ استعمال کیے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اے آدمی تو مجھے بتا کہ جب میرے اندر 3 اوصاف موجود ہیں، ان 3 اوصاف کہ میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود رہتے ہوئے تو مجھے گالی کس طرح دے سکتے؟ تجھے یہ بات گوارا کس طرح ہوئی کہ تو میرے بارے میں برے بھلے الفاظ استعمال کرے جبکہ میرے اندر 3 اوصاف موجود ہیں؟ ایسے آدمی سے تو سب کو محبت ہونی چاہیے۔ نمبر 1، جب قرآن کا کوئی نیا علم میرے سینے پر اترتا ہے اور جب قرآن کی کسی آیت کے بارے میں مجھے واقفیت ہوتی ہے
تو میری تمنا یہی ہوتی ہے کہ میں یہ علم دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں، مجھ تک یہ علم محدود نہ رہے بلکہ دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں میں یہ علم، یہ میری سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ دوسری خصلت کہ جب میں یہ سنتا ہوں کہ کسی علاقے کے اندر جو بادشاہ ہے وہ بڑے انصاف سے فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ نافذ کرتا ہے بڑے انصاف سے، عدل سے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اگرچہ مجھے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انشاءاللہ کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ مجھے اپنا مقدمہ اور اپنا کیس لے کر اس کے پاس جانا پڑے، لیکن پھر بھی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے میرے اس علاقے کے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، عدل کے ساتھ انصاف کرے گا، تو جو مسلمان اس کے پاس کیس لے کر آئیں گے، مقدمہ دائر کریں گے، تو انصاف کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا، نہیں تو اگرچہ اس کا عادل بادشاہ ہونا مجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا رہا، لیکن میرے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، یہ سب بھائی ہیں میرے، تو مجھے اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے، میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب مجھے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں میں سے کسی ایک علاقے کے اندر بارش بہت زبردست طریقے سے برسی، لوگ بہت خوشحال میں ہیں، بڑی خوشی مچا رہے ہیں کہ بارش برسی، تو اگرچہ وہاں پر میری کوئی زمین نہیں ہوتی، وہاں پر میرے کوئی جانور نہیں ہوتے، میرے اہل و عیال وہاں پر نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، بہت خوش ہوتا ہوں میں، کیونکہ اس بارش کے ذریعے سے اللہ نے اگرچہ مجھے فائدہ نہیں پہنچایا لیکن میرے بھائیوں کو فائدہ پہنچایا۔ ایک مسلمان کی سوچ ایسی ہونی چاہیے، ایسے آدمی سے کوئی نفرت کر ہی نہیں سکتا جو دوسرے لوگوں کا اتنا سوچتا ہو، دوسرے لوگوں کے بارے میں اتنی خیر کی امید رکھتا ہو، نصیحت کا پابند ہو، خیر خواہی چاہتا ہو، ایسے آدمی سے کوئی نفرت کر نہیں سکتا۔ دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، مخالف بھی موافقت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر رات کے وقت نفل نماز پڑھ رہے تھے، قرات بڑے شوق سے کر رہے تھے، بڑے لطف سے کر رہے تھے، اور قرات کے اندر بڑے مشغول تھے۔ جب آدمی نماز کے اندر مشغول ہوتا ہے تو اس کو کیا ارد گرد ہو رہا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا حال ایسا ہی تھا کہ قرآن کی قرات کر رہے تھے، سہانا موسم تھا، سہانا گھڑی تھی، اتنے میں مسجد کے اندر رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت ابو بکر آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے۔ کیا منظر ہوگا کہ مسجد کے اندر رات کے وقت حضور بھی آ رہے ہیں، اور حضور کے بعد جو سب سے بڑے دو صحابی ابو بکر اور عمر وہ بھی مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ جب تینوں دن مسجد کے اندر آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ابن ام عبد نماز کے اندر بہت مشغول ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کو یہ لوگ ابن ام عبد کے نام سے پکارتے تھے، ام عبد کا بیٹا نماز میں بہت مشغول ہے، تو حضور چاہتے ہیں چپکے چپکے سے، اور عبداللہ ابن مسعود جو قرات کر رہے ہوتے ہیں اس پر کان لگاتے ہیں کہ ابن ام عبد قرآن کی کیا قرات کر رہا ہے، ہم بھی ذرا دیکھیں، ہم بھی ذرا سنیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پتا چلا کہ ابن مسعود سورہ نساء کی آیت کی قرات کر رہے ہیں، سورہ نساء کی تلاوت میں مشغول ہیں، اور بڑے شوق سے سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو حضور نے جب یہ قرات سنی نا، تو یہ قرات سننے کے بعد انہوں نے فوراً حضرت ابو بکر اور عمر کی طرف اپنی توجہ کی اور کہا ابو بکر سے، اور کہا عمر سے، عمر اے ابو بکر، اگر تمہیں خوش کر دے یہ بات کہ تم اچھی قرات کرو، ایسی قرات کرو جس کے اندر تر و تازگی ہو، جس کے اندر شادابی ہو، ایسی قرات جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو تم کو چاہیے کہ تم عبداللہ ابن مسعود جیسی قرات کرنے کے عادی بن جاؤ۔ یہ آدمی جس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں تم اس طرح قرآن کی قرات کرنے لگو، قرآن پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ اللہ کو عبداللہ ابن مسعود کی قرات بہت پسند ہے۔ یہ آدمی جب قرآن پڑھتا ہے، کچھ قاری لوگ ہوتے ہیں ایسے جو قرآن پڑھتے ہیں لوگوں کا دل ہی لے لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قرات کے اندر برکت دے، لیکن عبداللہ ابن مسعود تو کیوں ہوئے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں اور ان کے عمل کو نمونہ بنا رہے ہیں، وہ بھی ابو بکر اور عمر جیسے صحابی کے سامنے، کہ اگر تمہیں خوش کر دے یہ بات کہ تم ایسی قرات کرو جو درست ہو، جس میں تر و تازگی ہو، تو تم کو چاہیے کہ تم عبداللہ ابن مسعود جیسی قرات کرو۔ کتنی بڑی بات ہے۔
عبداللہ ابن مسعود کو کچھ معلوم ہی نہیں، وہ تو اپنی قرات کے اندر مشغول تھے. ان کو نہ یہ معلوم تھا کہ ابو بکر عمر ہے، نہ ان کو یہ معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے پیچھے سے سن رہے. اتنے میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں 100 نمبر کی آیت پر پہنچا نہیں تو رک کر میں نے ذرا دعا مانگنی شروع کر دی. نفل نماز جب ہم پڑھ رہے ہوں تو اگر کوئی دعا ہم کو کرنی ہو تو نفل نماز کے اندر دعا مانگنے کی اجازت ہے. بلکہ ہمارے مفتی عبید صاحب تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھانا بھی چاہے نفل نماز کے اندر تو ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، پھر واپس اپنے ہاتھ باندھ لے. یہ گنجائش فقط نفل نماز میں ہے. فرض نماز کا معاملہ ذرا سخت ہوتا ہے، اس میں یہاں وہاں نظر کرنے کی بھی اجازت نہیں، تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دعائیں مانگنی شروع کر دی. دعائیں مانگنی شروع کی کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا پر کہتے جا رہے تھے آمین آمین آمین. اے ابن مسعود مانگتا جا اللہ تجھے دیتا جائے گا، مانگتا جا اللہ تجھے دیتا جائے گا. کتنی بڑی بشارت. ابن مسعود کو کچھ معلوم نہیں، حضور بھی چلے گئے وہاں سے، ابو بکر اور عمر بھی چلے گئے وہاں سے. حضرت عمر دل کے اندر سوچ رہے تھے کہ میرے بھائی کو اتنی بڑی خوشخبری پہنچی ہے، حضور نے کیسی تعریف کی ان کی. ایسی تعریف تو حضور کسی کے لیے نہیں کرتے. کل جب صبح ہوگی نہیں تو سب سے پہلے اس خوشخبری کی اطلاع میرے بھائی کو میں دوں گا، اس کے دروازے پر جاؤں گا اور کہوں گا کہ حضور نے تیری یہ تعریف کی ہے، تاکہ میرا بھائی اس کا دل خوش ہو جائے، اس کا دل گارڈن ہو جائے، باغ باغ ہو جائے. اس کو خوشی ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی. اگر ہم اس کی جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟ تعریف ہوتی تب بھی ہم تعریف کو چھپا دیتے کہ اس کو کیا کہنا. بلکہ تعریف کسی دوسرے کی ہمارے سامنے ہو رہی ہے وہ بھی ہم کو گوارا نہیں. ہمارے مسلمانوں کے مابین اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کرنے سے سب ہوتا ہے. لیکن آج کل آزمائش کا دور ایسا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا نہیں. کسی آدمی کا ہم بھلا سوچیں یہ تو بہت دور کی بات، ہم تو حسد کرتے ہیں کہ یہ جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے. موقع پا کر ہی ہم اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو اگر کسی بڑے آدمی نے کسی کی تعریف کی ہو تو وہ تعریف پہنچانا بھی ہم سے بہت بعید معلوم ہوتا ہے. لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان لوگوں کا دل صاف ہوتا تھا نہیں، تو اس لیے حضرت عمر نے دل ہی کے اندر سوچا کہ کل جب صبح ہوگی نا تو میں فوراً جاؤں گا عبداللہ ابن مسعود کے پاس اور ان کو یہ تعریف پہنچاؤں گا کہ حضور نے تمہاری یہ تعریف کی ہے. اس سے میرا بھائی خوش ہوگا، جب وہ خوش ہوگا تو مجھے راحت ملے گی. صبح ہوئی، حضرت عمر دوڑ کر جاتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے پاس. دروازہ کھٹکھٹاتے، دروازہ عبداللہ ابن مسعود کھولتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود، اے ابن ام عبد، تیرا تو کیا کہنا، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری تعریف فرمائی اور کہا ہے کہ اگر کسی کو خوش کر دے یہ بات کہ عبداللہ ابن مسعود جیسی قرات کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود کی نقل اتارے، اس قرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے اپنی گردن جھکا دی. سب سنتے گئے اور پھر کہا اے فاروق ایک بات بتاؤں، اے عمر ایک بات بتاؤں، تجھ سے پہلے ابو بکر آ چکا تھا، اس مجلس کے اندر تو اکیلا تھا نہیں، تیرے ساتھ ابو بکر تھا. یہ جو خوشخبری تو نے مجھے پہنچائی ہے نا، اس خوشخبری پہنچانے کے اندر ابو بکر تجھ سے پہلے آ چکا تھا، اس نے یہ سب چیزیں مجھے پہنچا دی. اللہ تیرا بھلا کرے، جزاک اللہ، تو نے بھی میری خیر خواہی کی، لیکن اس خیر خواہی کے اندر تیرا بھائی ابو بکر تجھ سے آگے نکلا. حضرت عمر نے اپنا سر پکڑ لیا. حضرت عمر نے سر پکڑ لیا اور کیا کہا معلوم ہے؟ ما سبقتہ الی خیر قط الا سبقنی الیہ. جب بھی کوئی نیکی کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر سے آگے بڑھوں. میرے اندر بھی یہ دھگس ہوتی ہے کہ آج ابو بکر کو نیکی کے سلسلے میں ہرا دوں. لیکن جب بھی میں چاہتا ہوں آگے بڑھنا، ابو بکر مجھ سے آگے ایک قدم ہوتا ہی، وہ نیکی کا کام مجھ سے پہلے کر لیتا. میں اگر اپنے سامان کا آدھا حصہ راہ خدا کے اندر خرچ کرتا ہوں تو دوسرے دن مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ ابو بکر نے پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. میرے اوپر فقط سادے کپڑے ہوتے ہیں، باقی سب میں خرچ کر چکا ہوتا ہوں اللہ کے راستے میں. ابو بکر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سادے کپڑے بھی نہیں ہوتے، شکل ڈھانپنے جیسا کپڑا ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کے راستے میں یہ خرچ کر چکا ہوتا ہے.
ما سبقتہ الی خیر قط الا سبقنی الیہ، جب بھی میں کسی خیر کے معاملے میں ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ ہی جاتا ہے۔ ابن مسعود نے کہا کہ ابو بکر آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ خوشخبری پہنچائی اور پھر مجھ سے یہ کہا، اے ابن ام عبد، تو ذرا مجھے بتا کہ نماز کے اندر تو نے کیا دعا مانگی تھی، کیونکہ وہ دعا تو قبول ہونے والی ہی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو مجھے ذرا بتا کہ وہ دعا تو نے کیا مانگی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں 100 نمبر کی آیت پر پہنچا دے تو میں نے دعائیں مانگنی شروع کی، اور دعا میں نے یہ مانگی کہ اے اللہ تو مجھے ایسا ایمان دے جس کے بعد کبھی بھی مرتد ہونا مجھے نہ پڑے، جس کے بعد ارتداد نہ ہو، ایسا ایمان مجھے دے، ایمان پر میں ثابت قدم رہوں، میری زندگی کی آخری سانسوں تک ایمان میرے قلب میں رہے، تجھ سے میری یہ تمنا ہے۔ اے اللہ تو مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرما کہ جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی خاتمہ نہ ہو، خوب نعمتوں سے مجھے نواز، اور اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت الخلد کا جو اعلیٰ مقام ہے وہاں جہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے گا، میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مجھے نصیب ہو۔ ابن مسعود نے جب یہ بات کہی، ابو بکر مسکرا کر چلے گئے، کیونکہ ابو بکر کو معلوم تھا کہ حضور نے جب اس دعا پر آمین کہا تو اچھی قرات کرنے کی وجہ سے ابن مسعود کو بھی یہ مقام اللہ دے دیا۔ کہنے کا مقصد اور منشا اس واقعے سے یہی ہے کہ یہاں پر صحابہ کو مسلمانوں سے کتنی محبت تھی، کتنی خیر خواہی تھی، کتنا اچھا سوچتے تھے۔ جب کوئی قوم کسی دوسرے قوم کا اچھا سوچتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو میرے عزیز و ترقی دیتے۔ لیکن جب ہم آپس میں ہی لڑیں گے، ہمارے جو علاقے ہیں اس کے اندر مسلمانوں کے پیچھے ہی پڑیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہم پر مسلط کرے گا اور پھر ہم ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ یہی ہمارا نتیجہ ہے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت اگر مسلمانوں کو کسی چیز کی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ یہ جو فرقہ بندی کی جو زنجیریں ہیں، بندشیں، ان کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے، گلے ملنے اور بھائی بھائی بن جانے کی ضرورت ہے۔ آدمی اپنی عزت کو رکھے سائڈ پر، میری عزت کو کچھ بھی ہو کوئی حرج نہیں، میرے مال کو کچھ بھی ہو کوئی حرج نہیں، میری جان کو کچھ بھی ہو کوئی حرج نہیں، دوسرے مسلمان کی جان پر، اس کے مال پر، اس کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اگر ہمارے یہ سوچ ہوگی، ہمارے اندر اتحاد ہوگا تو کبھی بھی کوئی ظالم ہمارا بال اکھیڑ نہیں سکے گا، خواہ ان کے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی ہو، وہ ہم کو مٹا نہیں سکتے۔ پہلے زمانے میں یہی اتحاد تھا۔ مسلم اسپین جو ہے 800 سال تک مسلمانوں کی قیادت کے اندر یہ رہا، تو جب تک اللہ اور رسول درمیان میں موجود تھے تب تک اس اتحاد کو بھی ختم نہ کر سکا۔ لیکن جیسے ہی آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے، اللہ کی قسم کھاتا ہوں، مسجد کے اندر ہم نے ہمارے اساتذہ سے پڑھا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نیچا دکھانے کے لیے کرسچن لوگوں کی مدد لیتا تھا، ایک دوسرا مسلمان دوسرے مسلمان کو ختم کرنے کے لیے کرسچن لوگوں کی مدد لیتا تھا۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا، 800 سال کی حکومت پارا پارا ہو گئی۔ بادشاہ جو تھا، نوجوان بادشاہ، جب وہ دیکھنے لگا کہ مساجد کے اندر بڑے بڑے صلیب ڈالے جا رہے ہیں تو وہ رونے لگا، وہ رونا شروع کرتا ہے کہ یہ مسجدوں کا حال ایسا ہو رہا ہے کہ اس کو چرچ بنایا جا رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو وہ رونے لگا تو اس کی والدہ اس کو کہتی ہے کہ کیوں آج عورت کی طرح روتا ہے جب مرد کی طرح تو اس کی حفاظت نہ کر سکا، جب مرد کی طرح تو اس کی حفاظت نہ کر سکا تو آج عورت کی طرح کیوں رو رہا ہے؟ حفاظت کرنے کے اندر جو مردانہ اوصاف ہم کو چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم ہماری عزت کو سائڈ پر رکھیں، ہماری جو ڈیمانڈ ہے، ہمارے جو مطالبے ہیں، اس کو سائڈ پر رکھیں، ہم اپنے بارے میں کم سوچیں اور لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچیں۔ سورہ حجرات کی تعلیم ہم کو یہی دیتی ہے، ہم کسی کا مذاق نہ بنے، ہم کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اس کام کو کرنے کے لیے اگرچہ محنت ضروری ہے، لیکن اگر آدمی یہ کر لیتا ہے تو مسلمانوں کے مابین اتحاد پیدا ہوگا، پھر مسلمان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ ہم نے تم کو خاندانوں اور قبیلوں کے اندر اس لیے رکھا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ خاندان کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک شعوب اور ایک قبائل۔ شعوب اور قبائل کا ترجمہ عامةً لوگ خاندان سے ہی کرتے، لیکن ذرا فرق ہے۔
शौक ऊपर की शाख से बनता है, कबाइल नीचे की शाख से बनता है। जब शौक ऊपर की शाख से बनता है तो इसका दायरा वसी होता है और कबाइल का दायरा निस्बतन कम होता है। एक मिसाल के जरिए से मैं समझाऊं कि कुछ लोग होते हैं मेहमान, लेकिन उनकी अटक होती है मसलन मंडप वाला, या उनकी अटक होगी पंपिंग वाले। तो अब देखो, जो मेमन है ना, ये ऊपर की शाख है, इसके अंदर बहुत से लोग आते हैं, तो ये शऊर। लेकिन उसके अंदर जो नीचे की शाख है, कि बाज चांदी वाले होते हैं, तो बाज का आसमानी होते हैं, तो बाज मंडप वाले होते हैं। तो उस मंडप वाला जो शाख है, उसका जो दायरा है वो कम होता है ना, तो कबाइल अटक को कहते हैं। और इससे ऊपर जो बिरादरी वगैरह है, मेमन, पटनी, पठान, शेख, तो ये इसको कहते हैं शूर। अल्लाह कहता है कि हमने ये जो रंग और नस्ल का इख्तिलाफ रखा है, ये खानदान हमने रखे हैं, ये इसलिए रखे ताकि तुम आपस में एक दूसरे की पहचान कर सको। अगर सब एक ही चेहरे के होते, एक ही नाम के होते, एक ही खानदान के होते, तो पहचान जब कर न सकते तो दुनिया का निजाम आगे किस तरह चलता। तो ये अल्लाह ने इसलिए रखा है। देखो, अफजलियत का मेयार अल्लाह के यहाँ पर ये है कि आदमी सबसे ज्यादा मुत्तकी हो, जो मुत्तकी होता है वो सबसे अफजल होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमारे दिलों के अंदर तकवा पैदा करें। आगे आयत नंबर 14 में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही कि कुछ देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और ये जाहिर करते हैं कि हम ईमान वाले हैं। अब वो फकत जबान से जाहिर करते हैं कि हम ईमान वाले हैं, उनके दिल के अंदर ईमान नहीं होता। फकत ये कह देना कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की गवाही देता हूँ, ये ईमान के लिए काफी नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सच जानकर सच मानना ये जरूरी है। अल्लाह ये कहता है कि ये लोग आपके पास आते हैं नबी जी, और फिर ये कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हमने इस्लाम कबूल किया, लिहाजा मुसलमानों के जो हुकूक है वो हमको मिलने चाहिए, हमारी जान भी महफूज रहनी चाहिए, हमारा माल भी महफूज रहना चाहिए। हालांकि जब जिहाद के लिए उनको कहा जाता है तो घरों के अंदर भाग जाते हैं। जब इनको जरा कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तो कुछ निकलता नहीं इनकी जेबों से। तो ये कैसे ईमान? असल में ईमान तो ये है कि आदमी अल्लाह रसूल की बातों को सच जानकर सच माने। तो अगर रसूल जिहाद के लिए कहें तो हमको उनकी बात माननी चाहिए, अगर वो माल खर्च करने के लिए कहें तो हमको उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन देहाती लोग ये कहते ही नहीं है, तो अल्लाह यहाँ पर उन पर डांट डपट कर रहे हैं। कबीले बनु असद इब्ने खुज़ैमा, ये एक कबीला था देहातियों से भरा हुआ। ये एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि नबी, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह खुदा है और मोहम्मद उसका रसूल है, लिहाजा हम मुसलमान हो गए, अब तो खूब हमें माल दे, सदका दे, जो मुसलमानों के माबिन तकसीम होता है ऐसा सदका तुम हमें दे ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो सके। हालांकि यही लोग वो लोग थे कि जब मदीने के अंदर ये आए थे तो मदीने की गलियों के अंदर इन्होंने गंदगियां फैलाई थी। मुसलमान इस तरह गंदगी आम सड़कों पर नहीं फैलाता। फिर यही वो लोग हैं कि शहर वालों के लिए अपनी सामान की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा कीमत रखते हैं, यानी चीज मिलने वाली हो 10 रुपए की लेकिन बेचते हैं 40 रुपए में, 50 रुपए। तो मुसलमानों को ही इतने महंगे दामों के अंदर तुम बेच रहे हो चीजें, तो क्या तुम्हारे दिल के अंदर ईमान हो सकता है? तुम क्या चाहते हो? तुम तो सिर्फ माल हासिल करना चाहते हो और अपने ईमान को इसका एक सबब और वसीला बना रहे हो। तो यहाँ ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुम ये मत कहो कि तुम ईमान वाले हो, फकत ये कहो कि तुमने हथियार डाल दिए और तुम मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आजिज हो गए हो, तुम माल चाहते हो, फकत ये कहो। तुम्हारे दिलों के अंदर अभी तक ईमान दाखिल नहीं हुआ। अब्दुल्ला इब्न मसऊद कहते हैं कि कुछ देहाती ऐसे थे जिनको हिजरत करनी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने आप को मुहाजिर कहलवाना था और मुहाजिर जैसे हुकूक लेने थे। मुहाजिर जो थे ना, वो लोग थे जिन्होंने मक्का छोड़ा था, मशक्कतें बर्दाश्त की थी और मदीने के अंदर आ गए थे रहने के लिए। इन्होंने बड़ी मशक्कत झेली, तो उनके लिए बड़ी फजीलत है, उनको माल भी मिलता था, उनके लिए जरा अल्लाह ने वसअत रखी थी क्योंकि इन्होंने मशक्कतें बहुत ज्यादा झेली नहीं, तो अल्लाह ने इनके लिए मामला कुशादा रखा था, उनको माल भी मिलता था, रहने के लिए जगह भी मिलती थी। तो कुछ देहाती ऐसे थे कि उनको हिजरत नहीं करनी थी, मशक्कत बर्दाश्त नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी वही हुकूक इनको चाहिए थे जो मुहाजिर को मिलते हैं।
تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر نکیر کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس کا کہنا ہے. جبکہ امام شبلی یہ کہتے ہیں کہ سن ہجری 6 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانا چاہتے تھے عمرہ کرنے کے لیے. اب اس وقت تو مکہ والوں کے ساتھ ریلیشنز جو تھے وہ اچھے نہیں تھے, جھگڑے والی باتیں تھیں. اب ان کے علاقے کے اندر جا کر عمرہ کرنا گویا اپنی جان کو اپنے ہتھیلی پر رکھنا ہے, کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے. تو حضور نے یہ چاہا تھا کہ یہ جو دیہاتی لوگ ہیں نا جو مدینے کے ارد گرد رہتے ہیں وہ حضور کے ساتھ حاضری دے تاکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو. وہ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے, لیکن بائی چانس اگر لڑنا جھگڑنا ہو جائے تو مسلمانوں کے پاس کچھ بیک اپ ہو, کچھ قوت ہو. تو حضور نے جیسے ہی ان دیہاتیوں کو خط بھیجا کہ تم کو بھی ہمارے ساتھ آنا ہے, مکہ جائیں گے, عمرہ کریں گے, لڑائی جھگڑا کرنا نہیں, ہم عمرہ کا احرام بھی ابھی سے ہی باندھ لیں گے. عمرے کے احرام کے اندر جب کوئی آ جاتا ہے تو جانور کو بھی قتل کرنا جائز نہیں, تو انسان کو قتل کرنا کہاں جائز. لیکن بائی چانس اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہم لڑائی جھگڑا کریں گے, اس کے لیے ہم قوت چاہیے, تو تم لوگ ذرا ہمارا ساتھ دینے کے لیے آؤ. تو حضور نے پیغام بھیجا تھا قبیلے غفار کی طرف, قبیلے مزینہ کی طرف, قبیلے جوہینہ کی طرف, قبیلے اجزا کی طرف, قبیلے اسلم کی طرف, قبیلے عدیل کی طرف. لیکن بہت سے دیہاتی ان میں سے آئے نہیں, اپنے کاروبار کے اندر مشغول رہے اور کہنے لگے کہ محمد خود کو بھی ہلاک کرنے کے لیے مکہ جا رہا ہے, ہم کو بھی ہلاک کروا دے, اس سے اس کو جانے دو. اپنے کہیں گے کہ ہم پیچھے سے جڑ رہیں گے لیکن جڑیں گے نہیں. انہوں نے سستی کی, کاہلی کی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کیسے ایمان والے ہو تم, فقط زبان سے تم نے اسلام کا دعویٰ کر لیا, فقط اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, مسلمان نام رکھ لیا تم نے, تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے مقبول ہے. ایسا کوئی مقبول نہیں. مقبول تو وہ ہے کہ وہ اللہ رسول کی باتوں کو جانے میں ساتھ ساتھ مانے, اس پر عمل بھی کرے, جہاد کے لیے بھی تیار ہو, مال خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو. ایسے لوگوں پر یہاں پر نکیر ہو رہی ہے. آگے جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ لوگ بہت زیادہ اور فکر میں لگے. وہ کہنے لگے کہ اے محمد تیرا رب جو تجھ سے کہہ رہا ہے یہ باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ ہم ظاہری طور پر بھی اسلام والے ہیں, دل سے بھی ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نمبر 15 نازل ہوئی اور کہا گیا کہ دیکھو ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, پھر شک نہیں کرتے, اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں, اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں, یہی لوگ سچے ہیں. تم نے جہاد کیا, تم تو جب جہاد کا نام سنتے ہو تو فوراً گھر کے اندر گھس جاتے ہو, مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو فوراً اپنے جیبوں کو محفوظ رکھتے ہو. ایسا کوئی مومن نہیں ہوتا. پھر اللہ ذرا سختی کرنے اور کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے, نہیں تم بڑے دیندار ہو, اللہ نے کچھ نیکی کے کام تم سے کروا لیے, تو تم اب اللہ پر احسان کرتا ہو کہ اے اللہ ہم نے یہ سب کام کیے. دیکھو ایک ایمان والے کا کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ نیکی کرتا ہے پھر دریا میں ڈال دیتا ہے. نیکی کر کے احسان جتلانا یہ ایک ایمان والے کے اوصاف نہیں. اللہ کی توفیق کو سمجھتا ہے. اگر وہ نیکی کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, کچھ دین کا کام کرتا ہے, تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ تو اللہ کی توفیق ہے مجھے, لہٰذا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. نہ یہ کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر یہ سمجھے کہ میں نے تو بہت بڑا کام کیا. احسان جتلانا اچھی بات نہیں, بلکہ تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی احسان جتلاتا ہے کسی بھی کام پر, اللہ کے سامنے یا مخلوق کے سامنے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی کو اٹھا دیتا ہے, پھر کوئی اس کی قدر نہیں کرتا. اگر ہم نے اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کی اور ہم نے مخلوق پر احسان جتلا دیا کہ میں نے تو تجھے اتنے پیسے دیے تھے, تو نے مجھے کیا دیا, میں نے تو سخت حالت میں تیری مدد کی, تیرے کو قرضہ ₹1,00,000 کا کس نے دیا تھا, میں نے دیا تھا. اگر اس طرح احسان ہم جتلائیں گے, خواہ ہم احسان جتلا رہے ہوں اپنی بیوی پر, خواہ ہم احسان جتلا رہے ہوں اپنے بچوں پر, خواہ ہم احسان جتلا رہے ہوں اپنے ماں باپ پر, کسی پر بھی ہم احسان جتلا رہے ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی کو اٹھا دیتا ہے. پھر کسی کو قدر نہیں ہوتی. اگرچہ منہ پر کوئی قدردانی کر لے, لیکن اس کی قدردانی حقیقت اس کے دل میں نہیں ہوتی. اصل میں سخی وہی ہوتا ہے جو احسان کرتا ہے اور پھر جتلاتا نہیں, بھول جاتا ہے, وہ نیکی کرتا ہے دریا میں ڈال دیتا ہے. یہ ایک مزاج ہم اپنا بنا لیں, نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر دریا میں ڈال,
نیکی کر دریا میں ڈال. ہم نیکی کر کے اس کو بھول جائیں, ہم اجر اللہ پر رکھیں اور یہ سمجھے کہ میں نے کر لیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اجر دے گا. بلکہ جو حقیقت میں اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اجر کے لیے بھی نیکی نہیں کرتے. اللہ کو اگر اجر نہ دینا ہو تب بھی چلے گا, بس میرا رب مجھ سے راضی رہنا چاہیے. میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو, بس میرا رب مجھ سے راضی رہنا چاہیے. یہی اللہ والوں کی دھن ہوتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے آدمی کبھی بھی احسان نہ جتلائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, لا يدخل الجنت منان, لا يدخل الجنت منان, لا يدخل الجنت منان. احسان جتلانے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. احسان جتلانے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہمارے جو صحابہ تھے کتنے بڑے تھے, کتنے کام انہوں نے کیے, لیکن کبھی بھی ان کے کردار سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی تھی کہ وہ امت پر احسان جتلا رہے تھے. حضرت عمرو بن العاص کتنے بڑے صحابی, کیا بتاؤ ان کے بارے میں. یہ فاتح مصر تھے, ایجپٹ کو انہوں نے فتح کیا تھا. اب ایک آدمی فاتح مصر ہو, ایجپٹ کو اس نے فتح کیا ہو, وہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے, کتنا بڑا آدمی اس کا شمار نہیں کر سکتا. اور شام اور فلسطین کی جو فتوحات تھی نا اس کے اندر بھی یہ شریک تھے. کتنے بڑے آدمی, لیکن موت کے بستر پر بچے کی طرح رو رہے, بچے کی طرح رو رہے. کچھ لوگ ان سے ملنے آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر یہ اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میں رو رہا ہوں. ان کے بیٹے عبداللہ ان کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان ذرا مجھے بتاؤ کہ آپ کیوں رو رہے ہو, کیا آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ آپ تو اتنے بڑے صحابی ہو, آپ نے تو مصر فتح کیا, شام فلسطین اپنے قبضے میں لیا. فلسطین پر قبضہ کر لینے سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ فلسطین جو ہے اس پر آدمی قبضہ کرے, اس سے بہتر نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ آج کے زمانے میں بھی کوئی مرد مجاہد اگر فلسطین کو اپنے قبضے میں لے لے تو اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ سلطان عبد الحمید کا مشہور مقولہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب تھیودر ہرزل نے اس کو 150 ملین پاؤنڈ آفر کیے تھے فلسطین کے لیے, تو کیا کہا تھا, یہ تو میرے عثمانیوں کی محنت کردہ زمین ہے, اس پر میرے دادا عثمانیوں نے بڑی محنتیں کی, اور یہ ملکیت میری نہیں ہے کہ میں کچھ پیسہ دے کر تجھے دے دوں. اس ملکیت پر تمام مسلمانوں کا حق ہے. یہ جو ٹکڑا ہے یہ ٹکڑا فقط فلسطینیوں کا نہیں ہے, نہ یہ ٹکڑا سلطان عبد الحمید کا ہے, نہ یہ ٹکڑا کسی بادشاہ کا ہے. اس ٹکڑے پر جتنے بھی مسلمان دنیا کے اندر ہیں سب کو اپنا حق حاصل ہے. فلسطین کی جو سرزمینیں ایسی ہے, تو لہٰذا تو ایک چھری لے نہ میرے بدن کو کاٹ دے لینے, یہ میرے لیے بہتر ہوگا کہ میں فلسطین کا ٹکڑا کاٹ کر تیرے حوالے کروں. تو جتنی بھی دولت مجھے پیش کر. عمرو بن العاص نے تو فلسطین کی فتح کیا تھا. تو ان کے بیٹے کہہ رہے کہ ابا ذرا حوصلہ رکھو, انشاءاللہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے. آپ تو حضور کے بڑے صحابی ہو, اللہ نے آپ کے لیے بڑی بشارتیں رکھی ہے, تو آپ ٹینشن نہ لو. جیسا ایک بیٹا اپنے باپ کو سمجھاتا ہے. ان کے ابا دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے تھے کہ اچانک انہوں نے اپنا چہرہ پلٹایا اور کہا بیٹے میرے کو ایک بات کا جواب دے. مجھ پر 3 دور گزرے, 3 دور گزرے. ایک دور ایسا گزرا کہ محمد سے جتنی زیادہ نفرت مجھے تھی اتنی نفرت کسی کو نہیں تھی. مجھے محمد سے بڑا بغض تھا اور میں وقت ہی چاہتا تھا کہ مجھے وقت ملے کہ میں محمد کی گردن کو اس کے بدن سے الگ کر دوں. نعوذ باللہ. مجھے یقین ہے کہ اگر اس دور کے اندر میرا انتقال ہوتا نہیں تو میں یقیناً جہنم میں جاتا. مجھ سے بدتر کوئی شخص نہیں تھا, مجھ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں تھا. لیکن اس کے بعد ایک اور سبحانہ دور کی زندگی میں آیا. وہ دور ایسا تھا کہ میں ایک مرتبہ حضور کی مجلس میں شریک ہوا اور میں نے حضور سے کہا اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ ذرا پھیلاؤ, آپ کے ہاتھ کو پکڑنا چاہتا ہوں اور میں آپ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں, گناہ کی زندگی چھوڑنا چاہتا ہوں, مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو حضور نے اپنا ہاتھ آگے کیا, لیکن جیسے ہی حضور نے ہاتھ آگے کیا عمر نے اپنے 2 ہاتھ پیچھے کر دیے اور کہا ایک شرط لگانا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا. حضور نے کہا وہ کون سی شرط ہے, کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ عمرو بن العاص نے کہا اس عمر نے بڑے گناہ کیے, اتنے بڑے گناہ کیے ہیں کہ پہاڑ بھی اس کے مقابلے میں کم ہو جاوے, سمندر کی جھاگ بھی اس کے مقابلے میں کم ہو جائے.
اتنے بڑے بڑے گناہ عمر نے کیے. اے اللہ کے نبی تو مجھے ذرا بتا کہ اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ حضور نے کہا اے عاص کے بیٹے عمر، اس سے بھی بڑے گناہ اگر تم نے کیے کہ آسمان کی سرحد تک بھی پہنچ جائیں گے، اسلام لانے سے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عمرو بن العاص کہتے ہیں وہ دور بڑا سبحانہ دور تھا، میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں مسلمان ہو گیا تھا، اور اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ حضور کے جاہ و جلال کی وجہ سے کبھی حضور کو آنکھ بھر کر میں دیکھ نہیں سکتا تھا. حضور جب بھی آتے تھے تو میں اپنا سر اس طرح نیچے کر دیتا تھا. حضور کے جاہ و جلال کی وجہ سے آنکھ بھر کر میں حضور کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اللہ کی قسم اگر عمر سے کوئی پوچھے نہیں کہ اپنے نبی کا حلیہ بیان کرو، عمرو بن العاص کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر عمر سے کوئی پوچھے کہ اپنے نبی کا حلیہ بیان کرو، عمر کہے گا اللہ کی قسم میں حلیہ کا ہا بھی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے جاہ و جلال کی وجہ سے میں نے کبھی ان کو آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہیں. وہ دور اتنا سہانا تھا کہ اگر اس وقت عمر مر جاتا نہیں تو عمر جنت میں داخل ہوتا، میں تب روتا نہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا میرے ساتھ؟ حضور کی وفات ہو گئی. اس کے بعد مجھ پر ایسی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس بوجھ اٹھانے میں نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط فیصلہ کیا. اللہ کے یہاں پر میرا کیا حساب ہوگا اب مجھے معلوم نہیں. حالانکہ یہ فاتح مصر ہیں، حضور کی وفات کے بعد ہی انہوں نے مصر فتح کیا، حضور کی وفات کے بعد ہی انہوں نے فلسطین فتح کیا. لیکن اپنی نیکی پر احسان جتلانا تو بہت دور کی بات، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی نجات ہوگی یا نہیں. بچے کی طرح رو رہے ہیں. انہوں نے کہا اے بیٹے عمر اب ذرا بتا، اے بیٹے عبداللہ اب بتا کہ تیرے باپ کی کیا حالت ہوگی، کیا تو گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ ہم تو یقینی طور پر گواہی کسی کے لیے نہیں دے سکتے کہ وہ جنت میں جائے گا. عمر روتے رہے. پھر کہا اے عبداللہ جب میں مروں نے تو مٹی میری قبر پر ذرا آہستہ آہستہ طریقے سے ڈالنا، اور جتنی دیر ایک اونٹ کو قربان ہونے میں لگتی ہے اور جتنی دیر اس اونٹ کے گوشت کے تقسیم ہونے میں لگتی ہے، اتنی دیر تک کم سے کم 2-3 گھنٹے میری قبر کے پاس بیٹھے رہنا کہ میں تم سے انسیت حاصل کروں. کیوں؟ ایک بڑا مرحلہ میرے سامنے آنے والا ہے، ایک بہت سخت مرحلہ میرے سامنے آنے والا ہے. تیرے رب کے قاصد منکر نکیر مجھ سے سوال پوچھیں گے، تم لوگ میرے ارد گرد بیٹھے رہو گے تبھی تو میں سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں، ورنہ میں کس طرح دوں گا. یہ ایک صحابی کہ اتنی بڑی نیکیاں کرنے کے باوجود احسان جتلانا تو بہت دور کی بات، اپنے کیے ہوئے عمل میں شک کر رہے ہیں. ایک مسلمان کا کردار ایسا ہونا چاہیے. اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم لوگ احسان جتلاتے ہو اللہ پر کہ تم مسلمان ہو گئے، تم اس پر احسان مت جتلاؤ، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق دی. یہ کیسی بات ہے کہ مخلوق کے سامنے خالق کے سامنے احسان جتلانا شروع کر دیا؟ حقیقی سچی کبھی احسان جتلاتا نہیں ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. اللہ ان تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. آخر میں ایک واقعہ بیان کروں اور اپنی بات کو پوری کروں. مسلمانوں کے درمیان چونکہ یہ اتحاد تھا نہیں اور یہ لوگ نیکی کر کے احسان جتلاتے نہیں تھے، یہی وہ چیز تھی جو ان کو نیکی پر برابر ابھارتی رہی تھی. کیونکہ دیکھو اگر آدمی ایک مرتبہ زہر کی نماز کے وقت پڑھ لیا، یا یہ کہ تفسیر کے مجلس میں شریک ہو گیا، یا اس نے تفسیر کر لی، جو بھی صورتحال ہو، اگر وہ احسان جتلاتا ہے تو اب کیا یہ سلسلہ باقی رہے گا؟ نہیں، وہ تو اس بیٹنے کو بھی بہت بڑا سمجھ لے گا کہ میں نے تو شرکت کر لی، میں بہت بڑا ہو گیا. لیکن اگر آدمی ڈر رکھے گا اللہ کا تو وہ بار بار ظہر کی نماز ادا کرے گا، نیکی کرے گا یا نہیں. کیونکہ اس کو شک ہوتا رہتا ہے کہ اللہ کے یہاں پر میری گزشتہ نیکی قبول ہوئی ہوگی یا نہیں، وہ مجھے معلوم نہیں، ابھی نیکی کر لیتا ہوں اللہ کرے یہ قبول ہو جائے. تو یہ جب سوچ ہوتی ہے تو آدمی کامیاب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس واقعے کو حضرت براء ابن عازب نے بیان کیا ہے، صحیح حدیث ہے کہ ایک مرتبہ خندق مدینے کے باہر کھودی گئی تھی کیونکہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کفار کا ایک بڑا جنگجٹا مدینے پر حملہ کرنا چاہتا تھا. اب یہ حملہ کرنا چاہتا تھا، مدینے کے اندر گھسنا چاہتا تھا. تو سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ خندق کھودو تاکہ وہ داخل نہ ہو سکے. ان کو پہلے خندق اور ٹرینچ کے اندر جانا پڑے اور پھر وہاں سے ان کو اوپر چڑھنا پڑے تو پھر ہم ان کا دفاع وہاں پر کر سکتے. تو اس طرح خندق کھودی گئی. اب اس خندق کھودنے کے اندر بڑی مشقتیں مدینے والوں نے جھیلی. خندق کھودی کہ اتنے میں ایک بڑا چٹان
खंदक के दरमियान लोगों को नजर आया जो टूट ही नहीं रहा था। ताकतवर से ताकतवर सहाबी आता उसको तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो टूटता ही नहीं, रेजा रेजा ना होता, अपनी जगह से हिलता ही नहीं, टूटने की तो बहुत दूर की बात। तो सहाबा हुजूर के पास गए और हुजूर से कहा कि आप जरा तशरीफ लाए, देखें इस चट्टान के बारे में, हम क्या करें, इसके होते हुए तो हम खंदक खोद नहीं सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, बादशाह हूँ, मैं बादशाह अब मजदूरी जैसे काम करेगा, तुम्हारा फर्ज है ये कि तुम खंदक खोदो, मुझे बुला रहे हो तुम। आज के जमाने के जो बादशाह होते हैं, क्या वो मेहनत मजदूरी के काम करते हुए हमने कभी देखा है? कहाँ करेंगे, कुछ करते नहीं, फकत अपनी सीटों को गर्म करना इनको पसंद है, और उसके अलावा कोई और काम इनको पसंद नहीं। तो हुजूर बादशाह थे, मदीने के गवर्नर थे, लेकिन फिर भी हुजूर तशरीफ लाए और फिर हुजूर ने खंदक खोदनी शुरू की। अब हुजूर के पेटों पर फाका था, कई पत्थर बांधे थे, लेकिन हुजूर चट्टान के पास गए और खोदना शुरू किया। चट्टान पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़रब लगाई तो चट्टान का एक रेजा टूट गया। सब लोगों ने ये मंजर देखा कि हम पूरी जमात कोशिश कर रहे थे उस चट्टान को तोड़ने के लिए, हमसे वो चट्टान टूट नहीं रही थी। यहाँ अल्लाह के नबी ने एक ज़रब लगाई, चट्टान का एक हिस्सा टूट गया। तो जितने भी सहाबा थे हुजूर सब बोले अल्लाह, कि कितनी अजीम शान चीज देखने को मिली। इतने में एक चमक उठी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस चट्टान के अंदर से शाम के महलात नजर आए, बड़ी बड़ी हुकूमतें नजर आई। हुजूर ने अपने सहाबा से कहा, ए मेरे सहाबा, मैं अभी फलस्तीन को अपनी निगाह के सामने देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने उसकी कुंजियां मेरे हवाले कर दिए। एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम शाम को फतह करोगे, अभी दुश्मन इनको खत्म करने के लिए आ रहे हैं। सब लोगों को पता नहीं कि मदीना भी सही सालिम रहेगा या नहीं, और यहाँ पर हुजूर खुशखबरी दे रहे थे कि एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम शाम, रूम और फलस्तीन को कब्जे में लाओगे। फिर हुजूर ने एक दूसरी जड़ लगाई, वो भी टूट गई। सब सहाबा ने कहा अल्लाहु अकबर। हुजूर ने एक चमक देखी, उस चमक के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईरान और फारस के महलात नजर आए, और ये मंजर हुजूर के सामने आया कि हुजूर को फारस की कुंजियां दी गई है। हुजूर फिर सहाबा को खुशखबरी दे रहे कि मेरे सहाबा, एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम फारस को फतह करोगे। फिर हुजूर ने तीसरी जड़ लगाई, पूरी चट्टान रेजा रेजा हो गई, और उस चमक के अंदर सब सहाबा ने कहा अल्लाहु अकबर, और हुजूर को यमन नजर आया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि मुसलमान यमन पर भी कब्जा कर लेंगे। और इस तरह हुजूर ने तो चट्टान साफ कर दी, खंदक खोद ली, और मुशरिकीन मुसलमानों का बाल भी बिगाड़ना चले गए, खाइब और खासिब होकर, नामुराद होकर सब चले गए। उसके बाद जब हुजूर की वफात हुई है तो सहाबा ने शाम को भी फतह किया, सहाबा ने फारस को भी फतह किया, सहाबा ने यमन को भी फतह किया। ये जितनी भी बशारतें हुजूर ने दी थी वो हर्फ बहर्फ पूरी हुई। अब क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत कितनी ज्यादा थी कि जो काम एक जमात से हो नहीं सकता था वो हुजूर ने अकेला किया। एक झूठे नबूवत के दावेदार शख्स के अंदर इतनी सब अच्छी आदतें जमा नहीं हो सकती। नंबर 2, मुसलमानों का इत्तिहाद। एक बादशाह भी मजदूरों के साथ मिल रहा है, सहाबा के साथ मिलकर काम कर रहा है, कोई एहसान किसी पर जतना नहीं रहा कि मैंने तो ये काम पहले कर लिए, अब मैं इस काम में शरीक नहीं होऊंगा। नहीं, सब अपना हिस्सा लगा रहे। मुसलमानों का इत्तिहाद, इस इत्तिहाद की बरकत से अल्लाह ने मौजूद दुश्मनों का दफिया भी किया, और फिर अल्लाह ने बशारतें भी मुसलमानों को सुनाई कि तुम अपनी तरक्की करोगे। आज ये चीजें अगर हमारे अंदर हो तो हम भी इंशाअल्लाह पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। सूरह हुजुरात का यही मकसद था, और आखिर में हमें यही बात बताई गई कि मुसलमान की शान यही होनी चाहिए कि वो नेकी करे और उसको दरिया के अंदर डाल दे, अल्लाह से कबूलियत की उम्मीद रखे, कभी भी एहसान करके जतलावे नहीं। ये मुसलमान का तरीका नहीं होता है, ये काफिर का तरीका होता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से सूरह हुजुरात की तफसीर मुकम्मल हुई। अब इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते सूरह काफ की तफसीर शुरू करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला हमारी खताओं से दरगुजर फरमा।
اے اللہ یہ چھوٹا عمل ہم سے ہوا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ ہم نے جو تفسیر کی، ان لوگوں نے جو تفسیر سنی، اے اللہ اسے قبول فرما۔ اے اللہ ان کے بیٹنے کو قبول فرما، ہمارے کرنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ناراض مت ہو۔ مولا کریم نیکی کر کے جتلانے والا ہم کو نہ بنا، اے اللہ نیکی پر ہمیشگی کرنے والا ہم کو بنا۔ اے اللہ خوب اجر اور ثواب سے ہم کو تو مالا مال فرما، دنیا آخرت دونوں جگہوں میں مسلمانوں کو عزت دے۔ اے اللہ ہماری زندگی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو طاقت سے نواز، قوت سے نواز، بیماری کمزوری زور سے اے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر سے نواز، شر سے پوری پوری حفاظت فرما۔ مولا سکھ سے نواز، دکھ سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے کبھی ناراض مت ہو۔ اے اللہ مال سے نواز، رزق سے نواز، فقیری اور تنگ دستی سے اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو ملا دے، ہمارے درمیان اتحاد پیدا فرما دے۔ مولا کریم یہ من و تو کا امتیاز، رشتہ ناتا کی تفریق، اے اللہ اختلافات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ مولا یہ جو تفسیر ہوئی اس کو قبول فرما، سورہ حجرات کو قبول فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور اے اللہ جو آئندہ کے مراحل ہے وہ سب ہمارے لیے آسان کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔